بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی موت کی دہشت و شدت کے تعلق سے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں سب سے افضل قول، یعنی اسلاف کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے اور اس کی کیا صفات ہیں۔ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت یعنی برتری والا، بزرگی والا وہ ہے جس کے اندر یہ 5 خصلتیں پائی جاتی ہوں، 5 صفتیں، 5 اوصاف جس کے اندر پائے جاتے ہوں، وہ سب سے زیادہ برتری والا، فضیلت والا شخص ہے۔ وہ فضیلتیں کیا، وہ خصلتیں کیا ہیں، ان کو سماعت کرنا ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت و طاعت کی طرف برابر مقبل رہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و طاعت کی طرف رغبت و محبت کے ساتھ اپنے مطلوب کی طرف برابر متوجہ رہنے والا ہو، یعنی اللہ رب العزت کی طرف برابر متوجہ رہے، عبادت میں کوشاں رہے۔ دوسری خصلت مخلوق کے لیے نفع رسانی کے جذبے سے سرشار رہے، یعنی مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کے لیے ہر چند کوشش کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب مخلوق خدا کو ستانے میں کوشش کرے، ان کو پریشان کرے، ایسا نہیں، بلکہ مخلوق خدا کے لیے نفع رسانی کے جذبہ سے سرشار ہو، نفع پہنچانے، خیر خواہی کرنے میں اس کا پیش رہنا کھلا ہوا ہو۔ سب جانتے ہوں کہ ہاں فلاں انسان لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ تیسری خصلت لوگوں کو اس سے کسی قسم کے شر اور نقصان کا اندیشہ نہ رہے، یعنی لوگ اس سے بے خوف رہیں، ڈرے نہ کہ صاحب اگر فلاں صاحب کو سلام کر دیا تو کہیں، فلاں صاحب کو سلام نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا گھر ہی توڑوا دیں، فلاں صاحب کو سلام نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو ہمیں لڑائی میں الجھا دیں، فلاں صاحب کی ہم نے تھوڑی سی قدر و قیمت نہیں لگائی، اپنے گھر چائے پانی نہیں بلایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب ہم غریب ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں تو بڑے آدمی سے ہمیں الجھا دیں اور ہماری کہیں پٹائی نہ کروا دیں۔ ڈرتے نہ ہوں، مطلب یہ ہے بے خوف رہتے ہوں کہ ہاں فلاں آدمی بہت بہتر ہے، ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے، یہ ہم کو پریشان نہیں کرے گا، ناحق نہیں ستائے گا، بلا وجہ ہم کو تکلیف نہیں دے گا، یہ معاملات ہیں۔ ہاں، لوگوں کو اس سے کسی قسم کے شر اور نقصان کا اندیشہ نہ رہے، سب اس سے مامون اور بے خوف رہتے ہو، امن میں رہتے ہو۔ چوتھی خصلت، اور جو چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، یعنی دنیاوی اموال و املاک وغیرہ، ان سے مایوس ہو جائے، یعنی للچائی نظروں سے نہ دیکھے، طمع نہ کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم جس حال میں رکھے خوش رہے، یہ نہ سمجھے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پڑوسی کو دے دیا، ہمیں کیوں نہ دیا، ہمارے پڑوسی تو صاحب بہت چمکدار ہیں، ان کا گھر بہت اچھا بنا ہوا ہے، ہمارا بھی ایسا ہی بن جائے، ہمارا بھی جلدی سے جلدی بن جائے، ان سے زیادہ اچھا بن جائے۔ تو پروردگار عالم نے جو عطا کیا ہے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے عطا کیا ہے، مانگنا ہے تو مانگ کے پروردگار عالم تو نے میرے پڑوسی کو عطا کیا ہے، پروردگار ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا کر دے، اے مالک و مولا ہمارے پڑوسی کو ترقیاں عطا فرما، ہمیں بھی ترقیاں عطا فرما دے۔ ہمارے رشتہ دار بہت چمکتے دمکتے ہیں، پروردگار ان کو خلوص للہیت عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں بھی عطا فرما۔ اے مالک و مولا
ہمارے جو گاؤں کے ہیں انہیں ترقی عطا کر رہا ہے پروردگار عالم، ان کے کام میں برکتیں عطا کر رہا ہے پروردگار عالم، ان کے کام میں بھی برکتیں عطا فرما اور ہمیں بھی ہمارے کام میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعائیں کی جائیں گی تو دعائیں رد نہیں ہوں گی، رد نہیں ہوں گی، پروردگار عالم بہت جلد قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو ناحق نہیں ستاتا ہے، اپنے لیے بھی جو پسند کرتا ہے وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ انسان بہت محبوب ہے، پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو انسان پیارا ہوتا ہے نا، جو پیارا ہوتا ہے، پھر بارگاہ الہی سے جو مانگتا ہے پروردگار عالم اپنے فضل سے پھر اسے عطا کرتا ہے نا، اسی کو عطا کیا جاتا ہے جو پیارا ہوتا ہے۔ جو نافرمان ہوتا ہے اسے وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، پانچویں خصلت، موت کے لیے تیاری کرنے میں مستعد ہو جائے، یعنی موت کی تیاری کرنے میں کوشش کے ساتھ جٹا رہے، اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ سوچتا رہے کہ میں دنیا میں اس طریقے سے رہوں کہ کل بروز حشر پروردگار عالم کا جب سامنا ہو، پروردگار عالم مجھ سے سوال و جواب کرے تو پروردگار عالم نے جو حقوق ہمیں دنیا میں دیے ہیں، اللہ رب العزت نے جو معاملات، جو شریعت مطہرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، ہم اس پر پورے طور پر عمل کر گزریں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ جب پروردگار عالم راضی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، اخروی زندگی، آخرت کی زندگی بڑے آسان طریقے سے گزرے گی، بڑے آسان طریقے سے گزرے گی۔ سب سے افضل بندے کی 5 خصلتیں مکمل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ان تمام خصلتوں سے ہم سبوں کو مزین فرمائے، پروردگار عالم ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔